السلام علیکم دوستو، محبوب علی کلوڑو میک ٹی وی چینل کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم تھوڑی سی نظر دوڑائیں گے پاکستان کے پولیٹکس پہ، لانگ مارچز پہ، اپوزیشن پہ اور حکومت پاکستان عمران خان کے اوپر۔ دوستو، میں زندگی میں کبھی بھی کسی پارٹی کا حصہ نہیں رہا اور میں آپ کو ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں اور بتا دینا چاہتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے بعد اگر پاکستان کو کوئی لیڈر ملا ہے تو وہ عمران خان ہے۔ اس وقت جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اپوزیشن کا کہ بھائی عدم اعتماد کی تحریک کے نتیجے میں عمران خان کو ہٹاؤ اور جو ہے وہ اپنا کوئی بندہ لاؤ، تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ بڑی گیم ہے۔ اور دیکھیں، محترم نواز شریف ہو، مولانا فضل الرحمان ہو یا آصف زرداری ہو، میں تو کہوں گا یہ سب ایک ہی سکے کے دو رخ نہیں، تین رخ ہیں۔ اور اب تو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کوئی وائلڈ لائف کا پروگرام کہ ایک شیر کو آ کے 10-12 لگڑ بگڑا گھیر لیں اور اس کو جو ہے نا گھیر کے اس طرح سے بھگا دیں کہ اس کو مجبور کر دے کہ وہ چلا جائے۔ دیکھیں، اس وقت اگر کوئی پاکستان کا خیر خواہ ہے اور وہ صرف پاکستان کے لیے کام کر رہا ہے، پاکستانی عوام کے لیے کام کر رہا ہے، تو وہ عمران خان ہے۔ بھائی، انہوں نے مہنگائی کا رونا شروع کر دیا ہے، لوگوں کو جو ہے یہ بتانا شروع کر دیا کہ بھائی مہنگائی ہے، اس نے مہنگائی کر دی، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا۔ نو ڈاؤٹ مہنگائی ہے، بے روزگاری بھی ہے، کوئی اس سے انحراف نہیں کرتا، لیکن اس کے اسباب کیا ہیں یہ لوگوں کو نہیں بتاتے، نہ ہی وہاں کی میڈیا بتاتی ہے پاکستان کی، صرف تنقید کرتے ہیں، اس کے کسی اچھے کام کو اپریشیٹ نہیں کرتے، وہ نہیں دکھاتے، کیونکہ یہ ساری میڈیا بکی ہوئی ہے ان کے ہاتھوں، جتنے بھی ان کے مالکان ہیں سارے بکے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے کیا کرنا ہے آنے کے بعد، اگر یہ آ گئے تو اپنی کرپشن کے سارے چارجز انہوں نے ایک دوسرے کو معاف کر دینے۔ دوسری بات کہ یہ جن کے اشارے پہ آئیں ان کے انٹرسٹ کے لیے کام کریں گے، جو کہ پاکستانی مفاد میں نہیں ہوگا۔ کہنے کو تو یہ عوام کو یہی کہیں گے کہ ہم آئیں، دیکھو ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ سب بیوقوف بناتے ہیں لوگوں کو، عوام کو۔ یہ مصنوعی طریقے سے چیزوں کو برقرار رکھتے ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اور اس کے پیچھے یہ ملین ٹریلین کا گبن کر دیتے ہیں اور لوگوں کو کانوں کان پتہ بھی نہیں چلتا۔ دیکھو، عمران خان نے یہ 2-3 باتیں کہی ہیں، آپ کو ان چیزوں سے محسوس کرنا چاہیے کہ somebody is speaking for Pakistan, thinking for Pakistan and taking Pakistan right direction۔ وہ کیا ہے؟ وہ کشمیر ہے۔ جس طرح سے اس نے کشمیر پہ اسٹینڈ لیا اور UN میں جا کے بات کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق انہوں نے جو بات کی، ختم النبوت پہ جو انہوں نے بات کی، اور جو انہوں نے کھل کے کہا کہ بھائی ہم ابھی پاکستان کسی کے لڑائی میں شامل نہیں ہوگا، ہم بزنس پارٹنر تو ہو سکتے ہیں لیکن وار پارٹنرز نہیں ہو سکتے۔ تو دوستو، یہ جو 4 چیزیں انہوں نے یہ کی ہیں، اسی سے ہی محسوس ہوتا ہے کہ عمران خان پاکستان کے ساتھ کتنا سچا ہے، پاکستانی عوام کے ساتھ کتنا سچا ہے۔ دیکھیں، مہنگائی یہاں برطانیہ میں بھی ہے، یا آپ UK کہہ لیں۔ بورس جانسن ہمارا جو وزیر اعظم ہے، اس نے گرانٹ دی ہے یہاں پہ انرجی کرائسس کو کنٹرول کرنے کے لیے، انہوں نے کیپس لگائی ہیں اس ایشو کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے کے لیے۔ تو کہنے کو تو یہ بھی بہت ہی جو ہے وہ مالدار ملک ہے،
بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ پیٹرول ایوری تھرڈ ڈے، ایوری سیکنڈ ڈے، ایوری ویک 2 پنس 3 پنس بڑھتا رہتا ہے۔ جو پیٹرول ہمیں 139 کا مل رہا تھا ایک ہفتہ پہلے، وہ آج جو ہے 1 پاؤنڈ 50 پہ پہنچ چکا ہے، اور اگر آپ اس کو پاکستانی پیسے سے ضرب دو تو وہ ڈبل ہو جاتا ہے۔ تو اس میں پاکستان کا یا وزیر اعظم کا کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ ہم سارا ڈپینڈ ہی باہر کے فنڈز پہ کرتے ہیں، اور نہ چاہتے ہوئے بھی عوام کے اوپر بوجھ آ جاتا ہے۔ تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے، پاکستانی عوام کو کیا کرنا چاہیے کہ عمران خان کو اس لگڑ بگوں سے بچانا چاہیے، اس کے ساتھ اسٹینڈ کرنا چاہیے۔ کوٹ مائی ورڈز، ہی از فائٹنگ فار پاکستان، نو ون ایلس۔ اپنے اچھے لیڈرز کا ساتھ دیں، ان کے کہنے پہ یقین کریں۔ مجبوریاں لیڈروں کی ہوتی ہیں، لیکن دیکھیں کہ لانگ ٹرم پہ کون سا لیڈر آپ کے لیے کام کر رہا ہے اور پاکستان کے لیے کام کر رہا ہے۔ مقصد یہ ہے، آج ہم جھیل رہے ہیں غربت، آج ہم مہنگائی کی جھیل رہے ہیں، وہ عمران خان نہیں کر رہا، وہ عالمی طاقتیں کر رہی ہیں، عالمی مالیاتی ادارے کر رہے ہیں۔ عمران خان کا تو بس چلے کہ وہ تو زیرو پہ لیا سب چیز کو، لیکن پاکستان کا دیوالیہ نکل جائے گا۔ اور یہ لوگ اگر آ گئے، اللہ نہ کرے عدم اعتماد تحریک جو ہے جس طریقے سے چل رہی ہے، تو ہمارا محترم اسف زرداری جو ہے اس چیز کا تو ماہر ہے، ہاس ٹرننگ کا تو وہ ماہر ہے، وہ تو بولی لگا لگا کے لوگوں کو لائے گا۔ اللہ کرے یہ ناکام ہو اور پاکستان کی حفاظت ہو جائے، پاکستان مستحکم ہو جائے۔ پاکستان اب ان چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ ایک لیڈر آئے، ایک لیڈر جائے، ایک آئے پاکستان کے لیے کام کرے، دوسرا آئے اپنے مفادات کے لیے کام کرے، عوام کو صرف دکھائی دے اور ان کو چکمے دے۔ تو ہم سب کو یہ کرنا چاہیے، عمران خان کا ساتھ دینا چاہیے، اس کو تھوڑا سا وقت دینا چاہیے تاکہ وہ کام کرے، جیسے بھی وہ کر رہا ہے، صحت کارڈ دے رہا ہے۔ یہ کس چیز کے لیے ہے؟ یہ عوام کے لیے ہے، یہ لانگ ٹرم پلاننگ ہے، یہ آنے والی نسلوں کے لیے پلاننگ ہے۔ پیپلز پارٹی نے سندھ کے اندر کیا کیا یا پاکستان کے اندر کیا کیا؟ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، اس کے پیچھے لوگوں کو بھیکاری بنا دیا اور ان کو بلیک میل کرتے ہیں وہ الیکشن میں، اور وہ بولتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیے تو آپ کو یہ بے نظیر انکم سپورٹ کے پیسے نہیں ملیں گے، کیونکہ یہ ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ غریب بیچارے بے بس ہیں، ان ایجوکیٹڈ ہے، اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے، بس وہ جو ان کے دماغ میں ڈالا جاتا ہے وہی فیڈ ہوتا ہے، اور وہ اس کو سوچ کے ووٹ دیتے ہیں۔ تو میری عوام سے یہ گزارش ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ لیں، یہ آپ کا حق ہے، یہ گورنمنٹ آف پاکستان دے رہی ہے، یہ پیپلز پارٹی اپنے جیب سے نہیں دے رہی۔ لیکن جب ووٹ کا ٹائم آئے تو ووٹ رائٹ کینڈیڈیٹ کو دیں جو کہ آپ کے نظر میں صحیح ہے، اور فرض کرو آپ سمجھو کوئی صحیح ہے ہی نہیں، تو وہاں پہ چوائس آ جاتی ہے کہ آپ پھر اس کو چنیں جو تھوڑا سا بھی صحیح ہے، ہو سکتا ہے آگے چل کے وہ صحیح ہو جائے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ووٹ کا استعمال کرو، لیکن صحیح کینڈیڈیٹ کو کرو، نہیں تو ہماری قسمت پھر یہی ہے، جیے بھٹو، جیے نواز شریف، جیے مولانا فضل الرحمان، یا ان ادر ورڈز جیے عمران۔ لیکن عمران خان کے پاس پھر بھی پاکستان کا درد ہے، پلیز اس کا ساتھ دیجیے گا، اپنے کمنٹ سے آگاہ کر لیجیے گا، اور ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری حمایت افزائی کریں۔ اللہ آپ کا اور ہم سب کا حامی ثانی رہے۔ اللہ حافظ۔